شہزادی اور بنگن سلطنت۔ ایک زمانے میں بنگان کی قدیم سلطنت میں سرسبز وادیوں کے درمیان بسی ہوئی اور بلند و بالا پہاڑوں کی حفاظت میں نام کی ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہ پورے ملک میں اپنی خوبصورتی، ذہانت اور ایک مہربان دل کے لیے مشہور تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ شہزادی لیلا رائلٹی کو تفویض کردہ روایتی کرداروں سے مطمئن نہیں تھیں۔ وہ محل کی دیواروں سے باہر کی دنیا کو تلاش کرنے، اپنی رعایا کی زندگیوں کو سمجھنے اور اپنی بادشاہی میں بامانی حصہ ڈالنے کی خواہش رکھتی تھی۔ اس کے والد شاہ عظیم نے اس کے عزائم کی حمایت کی اور اسے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ترغیب دی۔ ایک منحوس صبح، جیسے ہی سنہری سورج نے افق کو رنگ دیا، ایک عام آدمی کے بھیس میں سفر پر روانہ ہوئی۔ وہ بازاروں میں گھومتی، تاجروں سے بات کرتی اور لوگوں کی کہانیاں سنتی۔ اپنی مہم جوئی کے ذریعے اس نے اپنے مضامین کی جدوجہد اور خواہشات کے بارے میں سیکھا، ان کی زندگیوں کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کا بھیس اس کی دوسری جلد بن گیا۔ اس نے مختلف کردار ادا کیے، ایک عاجز کسان، ایک ہنرمند لوہار کا اپرنٹیس، اور یہاں تک کہ ایک آوارہ منسٹر، محبت اور بہادری کی کہانیوں کے ساتھ رات کو سرینا کرنا۔ اس کا دل ہمدردی سے پھول گیا اور اس کی آنکھیں نئی پائی جانے والی حکمت سے چمک اٹھیں۔ ایک دن اپنے باغ کی دیکھ بھال کے دوران کا سامنا ایک پراسرار بوڑھی عورت سے ہوا۔ عورت کی آنکھیں جان بوجھ کر چمک اٹھیں اور اس کی آواز میں قدیم حکمت کا وزن تھا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین کی محافظ، اس کے رازوں اور اس کے جادو کی محافظ ہونے کا انکشاف کیا۔ آپ کے پاس ایک نادر تحفہ ہے، پیاری شہزادی، بوڑھی عورت نے کہا۔ اس کی آواز نرم ہوا کہ جھونکے کی طرح تھی۔ اپنے لوگوں اور آپ کی بادشاہی کے لیے آپ کی محبت لامحدود ہے، لیکن یاد رکھیں، حقیقی طاقت صرف طاقت میں ہی نہیں بلکہ سمجھ، ہمدردی اور سیکھنے کی خواہش میں بھی ہے۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے متاثر ہو کر ایک نئے مقصد کے ساتھ محل میں واپس آ گئی۔ اس نے اپنے مشیروں کو اکٹھا کیا، ان سے ان تبدیلیوں کو نافذ کرنے کی التجا کی جو اس کے مضامین کی زندگیوں کو بہتر بنائے۔ اس نے ضرورت مندوں کے لیے اسکول، اسپتال اور پناہ گاہیں قائم کیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ بنگن شہزادی کے کرتوتوں کی باتیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور پڑوسی ریاستوں کے کانوں تک پہنچی۔ وہ اس کی ہمدردی اور اپنے لوگوں کے لیے لگن سے متاثر ہوئے اور جلد ہی اتحاد اور شراکت کی تلاش میں سفیر پہنچ گئے۔ ان کے تحت بنگن کی ترقی ہوئی۔ اس کے لوگ پہلے سے زیادہ خوش، صحت مند اور خوشحال تھے۔ بادشاہی امید کی کرن اور روشن خیال قیادت کی مثال بن گئی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، کا افسانہ بڑھتا گیا۔ اسے نہ صرف شہزادی بلکہ امید کی کرن کے طور پر سراہا گیا، ایک حقیقی رہنما جو سمجھتی تھی کہ بادشاہی کی طاقت صرف اس کی دیواروں میں نہیں بلکہ اس کے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اور اس طرح بنگن کی شہزادی کی کہانی نسل در نسل زندہ رہی۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ حقیقی عظمت ہمدردی، سمجھ بوجھ اور اپنے ارد گرد کی دنیا سے سیکھنے کی خواہش میں پائی جاتی ہے۔